السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میرے انتہائی فیوریٹ پولیٹیشین، دوست، عزیز، جو بھی آپ نے ٹائٹل دینا ہے وہ دے لیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں ہمیشہ ان کو اس وقت لاتا ہوں جب میرے پاس کوئی انالیسز نہیں ہوتا. دین آئی ریکویسٹ ہم کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. شیخ رشید احمد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آج مجھے اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں اور عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، صدارتی الیکشن کا بڑا چرچا چل رہا ہے آج کل. کیا نیا صدر عوام کو روٹی، نوکری اور بتی دے گا؟ دھکے دہی بھلے دے گا، گول گپے دے گا، کیونکہ یہ کل اس کی کوالٹی ہے. تو عوام کیا کرے اب؟ صرف اس کوالٹی کی بنیاد پر ان کو صدر چنا گیا ہے. یہ بادشاہ کا دل ہے. بادشاہ چاہے یہ شیر کے فیصلے ہیں. شیر کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. انڈے دے، بچے دے، جنگل سے نکالے، جنگل میں لائے، لومڑی کو شیر بنا دے، گیدڑ کو کہے تو شیر ہے. اسی قسم کے فیصلے ہیں. یہ کل معراج ہے اس ہماری جمہوریت کی. اور اس جمہوریت کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ممنون خان صدر ہیں. ایک شجاعت صاحب کا استعفیٰ لے لیا گیا کیونکہ وہ پائلٹ تھے سعد رفیق کے، ریڈی کے. جو ریڈی صاحب جو ہیں اس سارے ڈیل میں جو مشرف صاحب اور نواز شریف کے درمیان کرائی گئی تھرو سعودی عرب. یہ سارے مسئلے اپنوں کو نوازنے کے ہیں. نواز شریف صاحب اپنوں کو بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں. پہلی دفعہ پہلے لوگوں کو بانٹتے تھے، اپنوں کو ڈانٹتے تھے. اب اپنوں کو بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ سارے ٹیکس ان کا مزاج نہیں ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جی ایس ٹی لگ رہی ہے، ڈالر ڈی ویلیو کیا گیا ہے، یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اور سازش نہیں، سازش غلط لفظ ہوگا میرا خیال. سب کچھ عوام کا اس مقبولیت کا جو ووٹ ان کو ملا ہے ان کے اعزاز میں یہ بطور نذرانہ واپس کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ بہت پاپولر ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا زرداری صاحب کو اس کے بعد بھی استثناء حاصل ہوگا جب وہ صدر نہیں رہیں گے؟ تو پتہ نہیں، قانونی طور پر تو وہ خود کہتے رہے ہیں جب میں صدر نہیں رہوں گا تو میرے ساتھ جو سلوک بنتا ہے وہ کیا جائے، جس چیز کا میں مستحق ہوں کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صدارت کے بعد اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے کے بعد اور چیف جسٹس کے بعد یہ 5-6 مہینوں بعد سیاست جو ہے وہ رنگ پکڑے گی اور بہتری کے حالات ہوں گے اور اس میں ایک بہتر فضا ہوگی. شیخ صاحب، شہباز شریف نے متعدد باری پچھلے دور حکومت میں کہا تھا کہ اگر عوام کا پیسہ واپس نہ آیا سوئس کورٹ سے، سوئس بینکوں سے، تو ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. تو کیا اب شہباز شریف اپنی لانگ مارچ پہ قائم ہے؟ سر جی، وہ تو کہہ رہے تھے 3 مہینے میں بجلی آ جائے گی. 50 دن میں، 40 دن میں تو 40واں ہو گیا ہے. 500 ارب کے گردشی قرضے جو بانٹے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ منشا کو کتنے ملے ہیں، ہارون کو کتنے، داؤد ہارون کو کتنے ملے ہیں، حسین ہارون کو کتنے ملے ہیں. دیکھیں اس ملک میں پہلی دفعہ نواز شریف کی پارٹی اور یہ لوگ ایک ڈیفرنٹ ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں. اور نندی پور کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس کا کیس پچھلے دور میں اس کا انٹرسٹ کیا تھا، اب کتنا انٹرسٹ ہے اس کا. اس وقت فرانس کا اور چین نے کتنے پیسے پہ دے رہے تھے، اب کس پیسوں پہ دے رہے ہیں. اور یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جی ایس ٹی لگا کے یہ 50 بلین کا صرف مسئلہ ہے جی. 50 بلین میں ایک ہفتے میں انہیں افغان ٹرانزٹ سے لے دیتا ہوں. افغان ٹرانزٹ سے 50 بلین لے دیتا ہوں. یہ جی ایس ٹی جو ظلم کیا ہے انہوں نے، مہنگائی بڑھائی ہے، بے روزگاری بڑھائی ہے، اور لوگوں کے لیے تو پابندی ہے روزگار پہ اور اپنے لیے یہ سارے تھرو ہے. یہ کیسے ممکن؟ شیخ صاحب کیسے لیں گے؟ کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے میاں منشا کا نام لیا. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ان کی فیکٹری میں بننے والا سیمنٹ جس کے اوپر لکھا جاتا ہے فار ایکسپورٹ اونلی، اور وہ 2000 ٹن جو افغانستان جانا ہوتا ہے وہ صرف 5% اس میں جاتا ہے، باقی کوئٹہ اور ملکہ شہروں میں جو ہے وہ بک رہا ہوتا ہے. اور اس کے پر وہ یعنی 2 کروڑ روپے روزانہ کا ٹیکس چوری کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. سر جی، انہوں نے چندہ دیا بہت بھاری، اربوں میں. پہلے کراچی والے چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے، اس دفعہ منشا صاحب نے کر کے دیا ہے. اور یہ کروڑوں کا وہ کیس نہیں ہے، آپ اربوں کی بات کریں. یہ معمولی پی نٹس ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ کیوں ان کے خلاف مغز ماری کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف اتنا میری طرح اپنا دماغ اور اپنا دل اور اپنی آواز کو جو ہے اس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ ریلیکس رہیں. میں نے جو قومی اسمبلی میں میاں صاحب کو ان کے سامنے کہا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں اتار سکتا، آپ خود اپنے وزن سے اتریں گے، آپ خود اپنے فیصلوں سے اتریں گے. اور ایسا ہی ہوگا بالکل کہ یہ اپنے فیصلوں سے خود اتریں گے. یہ خوشخبری کب تک ملے گی عوام کو؟
میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اب دیکھیں یہ ان کے پاس ایسی چوائس تھی کہ کیا ان کو ممنون کے علاوہ کوئی صدر نہیں مل سکتا تھا؟ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پرسنالٹی کلیش ہو. یہ کسی کی 2 تصویریں زیادہ چھپ گئی. آپ دیکھیں کہ چودھری نثار سے بھی ان کا پھڈا پڑے گا تھوڑے دنوں بعد, کیونکہ یہ اپنے خاندان سے باہر کسی کی پروموشن نہیں چاہتے, کسی کا گڈ ول نہیں چاہتے, کسی کا فیوچر نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ سے گرے, ان کے ہاتھ سے جو نکلے باہر میں لوگ کھائیں اور بنائیں. لیکن اللہ کی شان کچھ اور ہے. سرور صاحب کو بنانا ہے جی. انہوں نے پنجاب کا گورنر, سرور صاحب کی تاریخ آپ کو پتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں غالباً اتنا بڑا ان کا شراب کا کاروبار ہے, مجھے پتا چلا ہے, آپ مجھے نہیں پتا واللہ العالم ہے کہ نہیں ہے, لیکن پتا چلا اخباروں میں بھی آیا. تو اب یہ شراب بیچنے والے جو ہیں وہ ہمارے حکمران بنیں گے, یہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے صحیح ہے؟ آگے جو ان سے کباب بیچنے والے یہاں آتے رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب وہ واحد ایک سویلین آدمی ہیں جو نواز شریف صاحب سے مری میں گرفتاری کے دوران جب آرمی کی کسٹڈی میں تھے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. He was the first link between نواز شریف and the concerned authorities. یعنی یہ بھی آپ ان کو کریڈٹ دیں. اور باقی گورنر تو آپ کو پتا ہے یہاں ایسے بھی آتے ہیں. یہاں کیا ہوگا اگر تارڑ آ گیا اور تارڑ کی جگہ ممنون آ گیا اور ممنون کی جگہ قوم ہی ممنون ہو گئی تو پھر کیا ہوگا بتائیں نا. اب ہماری جب لوگ ووٹیں دیتے ہیں, جب ووٹیں دیتے ہیں تو اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور لوگ مستحق ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو. کم از کم دہی بھلے آلہ اور گول گپے آلہ لکھے گا کہ میرے قبیلے کے آدمی ہیں ممنون صاحب, تو اچھی بات, یہ کوالٹی ہے. بات یہ ہے کہ 350 بلین دے دیے, جس میں زیادہ آپ کے بڑے دوست جو ہیں میاں منشا ان کو ملے آئی پی پیز کے تحت, لیکن لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے. یہ کب ہوگا ختم؟ یہ تو دیکھیں سر جی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کبھی ابھی انہوں نے قطر سے گیس کا جو کرنے جا رہے ہیں, میں عید گزر جائے میں جاؤں گا سپریم کورٹ, تاکہ اس سے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف وہاں کوئی ریٹ نہیں لگ سکتی, میں جاؤں گا نندی پور کے خلاف 500 بلین کے گردشی قرضے کے خلاف. اور یہ گیس جو کوئٹہ لا رہے ہیں کویت سے, یہ تو پہلے ہفتے ہی دلدل میں پھنس گئے ہیں, پہلے 40 دنوں میں یہ مر گئے ہیں. خواجہ آصف صاحب تو بعد میں گئے تھے سپریم کورٹوں میں. ان کی وہ ریٹ لگنی ہے جس بھاؤ پہ یہ لینے جا رہے ہیں گیس, اور وہ گیس جو ہے ڈائریکٹ گورنمنٹ سے لے لیں اس قیمت پہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پیسہ گورنمنٹ میں جائے, انگریز ان کو کمیشن ایجنٹوں اور دلالوں کو تو نہ جائے. اور قطر سے جو ڈیل کرا رہے ہیں وہ بھی قوم کو پتہ لگ جائے گا کنہوں نے ڈیل کرائی اور کون سا آدمی تھرڈ پارٹی بیچ میں تھا. یہ میڈیا, وہ نواز شریف صاحب پچھلے دور میں ایک پی ٹی وی پہ سیاست کرتے تھے, اب 58 کیمرز ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ لنک نکل آتا ہے اور لوگ پہلی خبر شیخ رشید کو پہنچاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ٹھیک ہوئی تو یہ آن ایئر ہوگی. خبر یہی ہے کہ ان لوگوں نے قطر کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے یہ 2 نمبر کا معاہدہ ہے, 1 وے نہیں ہو سکتا, اس کی بیڈنگ ہونی چاہیے تھی, یہ مہنگا ہے, اس میں سال میں کوئی 200 ملین کا گھپلا ہے US ڈالر کا, 220-200 ملین کا. اور وہ جو بڑے شفاف بنتے ہیں پٹرولیم والے, ان کی بھی 747 جہازوں کی سیل منڈی میں آنے والی ہے, گھبرائے نہیں کہ آسان کام نہیں ہے. یہاں یہ سارے جو شریف کا پیپلز پارٹی والے تو چور تھے لیکن وہ دستی مک جاتے تھے, اچھا جی ہمارا ایسا دو تم جاؤ جہنم میں. یہ لمبی ڈیفریزر میں لگا کے کھانے والے لوگ ہیں. یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی شیئر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اور پچھلی ڈیٹوں کے نئے شیئر وزیروں کو بھی بانٹے جا رہے ہیں 50-50 ملین کے. سو یہ ساری باتیں کتنی دیر, ابھی تو 50 دن ہوئے نا, قوم کا 40واں ہو گیا, ان کی چاندی ہوگی. چاندی اور 40ویں میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا, قوم اس میڈیا میں پہلوں کو بھی دیکھ کے گالیاں دی, ان کو ووٹ دیے, لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یہ تو مردہ بھی خراب کر کے جائیں گے مجھے نظر آ رہا ہے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, وی کم بیک ٹو آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہی ہیں. شیخ صاحب میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ جب اپوزیشن میں تھے تو چودھری نثار اتنے دعوے کرتے تھے کہ جناب لا اینڈ آرڈر یہ تو یہ فلاں کرپٹ, رحمان ملک کرپٹ, یہ. اب وہ بھیگی بلی کی طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو صوبائی مسئلہ ہے, میرے سے اس پہ بات نہ کریں, اور لا اینڈ آرڈر جو ہے اب پنجاب کی جو ہے وہ کراچی والی بنتی جا رہی ہے.
میں نے آج ہی سی پی او کو فون کیا ہے جو پولیس ہیڈ ہے کہ پنڈی میں لوگوں کو لیٹر ملے ہیں, لوگ ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں, تھانے ایف آئی آر نہیں لے رہی اور خوف کا عالم ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون پھیل رہا ہے. انہوں نے کہا لوگ ہمیں آ کے بتاتے نہیں ہیں. میں نے کہا تھانوں میں رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو کوئی رپورٹ نہیں پنڈی میں لکھتا. ابھی ایک شیخ وحید اتنے کروڑ روپیہ دے کے چھوٹ کے آیا, تھوڑے دنوں کی بات ہے. اب جتنے مالدار لوگ ہیں اپنی پراپرٹی بیچ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آگے ہی ہمارے شہر میں کوئی کارخانہ نہیں, ترقیاتی کام آگے کوئی نہیں ہو رہے, آگے انہوں نے اندھیری ڈال دی ہے, اور کوئی بالکل لا لیسنس اس دفعہ پنجاب کا. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. شیخ صاحب, ایک مخصوص لابی جو ہے ایک خاص طریقے سے افواج پاکستان اور یعنی دیگر جو ادارے ہیں ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے کوشاں ہیں, کیا اب یہ ختم نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں؟ کیا یہ آرٹیکل 6 کے انڈر نہیں آتی؟ دیکھیں جس طرح ڈی ایچ اے کی بات کو اٹھایا گیا, اور تھوڑے دنوں میں ڈی ایچ اے کی کالونیوں میں جو ڈی ایچ اے کے پاش ایریے ہیں پانی بھی نہیں ملے گا ان کو, عید پہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے, ان کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ فوج نے کوئی اپنا امیج بحال رکھنے کے لیے خود تو بھی تو کوئی فیصلے کرنے تھے نا. ان کو نہیں لینی چاہیے تھی سیکنڈ ٹرم کی آفر. سیکنڈ ٹرم کا انہوں نے 3 ٹرموں کی آفر لی ہے, یعنی 3 سال کی ایکسٹینشن تو نہیں, 2 ٹرموں کی تو مجھے پتا ہے, 3 ہو گئی نا ایکچولی. 3 ٹرموں کا میرا پورا ٹینیور لیا. اٹس ناٹ ایکسٹینشن, اٹس اے ٹرن آؤٹ. سو نہ لیتے, اور اب آج بھی تو جانا ہی پڑ رہا ہے نا, اب کیونکہ اقتدار میں آدمی ہوتا ہے. کوشش تو کر رہے ہیں کہ نہ جائیں, ابھی بھی کوشش تو کر رہے ہیں کہ نہ جائیں. نہیں, میرا خیال ہے اب نہیں ایسا ہو سکتا, اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کے خیال میں کیانی صاحب اگر ہٹیں گے تو فوج کا امیج بہتر ہو جائے گا؟ They have to think over it کہ بھی فوج اتنی نیچے لیٹ گئی ہے. پھر یہ دوسرے پروگراموں میں میرے بارے میں لوگ جا کے باتیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ٹاپل کر دو, اس ملک میں جمہوریت کو سمیٹ دو. میں کہتا ہوں جتنی بڑی قربانیاں آپ نے دی ہیں اس عزت اور وقار سے جیو, اور ان سائیڈ دی روم کمرے کے اندر طریقے اور سلیقے سے ان کو شٹ اپ کال دو. یہ 50 دن کی کارکردگی آپ کے سامنے, یہ پیدا بھی کرتے ہیں, مال بھی بناتے ہیں, لوٹ مار بھی مچاتے ہیں, اور پھر فوج کو گالیاں بھی دیتے ہیں. کم از کم ان کو کہو یار گالیاں تو نہ دو. لیکن اور اگر آپ جمہوریت کے لیے اتنے ہی آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے آپ اتنے وفادار ہیں, تو پھر جمہوریت لوگوں کو کہو کہ کم از کم وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ وہ اس کے اہل ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈیلیور اٹ. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ. انٹرم منسٹر جو تھے وہ اب اس حکومت میں نظر آ رہے ہیں, اور انٹرم میں جو لوگ آگے تھے وہ اب اس حکومت میں بڑے اہم ستون بن کے نظر آ رہے ہیں, ان کو مراد بھی دی جا رہی ہیں. تو کیا اب میں واضح طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ایک مکمکا تھا, اور جس میں چیف الیکشن کمیشن فخر الدین ابراہیم اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو رسوا کیا, اور انہوں نے اس کو یعنی اپنا ایک مینڈیٹ لا کے اوپر بٹھا دیا؟ دیکھیں اس الیکشن میں تو سوالیہ نشان تو بن چکا ہے, اور اس سوالیہ نشان میں آپ کا سوال بھول گیا, کیا آپ فرما رہے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو الیکشن میں دھاندلی کو کوریج دیا, انہوں نے تو اس پہ کوئی انکوائریاں نہیں کی. وہ کریں گے بھی نہیں. میرا خیال ہے یہ تاثر ختم کرنا ہوگا ان کو, اور بالآخر عمران خان کو باہر آنا ہوگا. اگر عمران خان سڑکوں پر نہیں آئیں گے عید کے بعد, اور اگر اسی طرح وہ رہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی طور پر انتظار کا وقت ان کے پاس نہیں ہے. ان کو باہر آنا ہوگا, اور اگر لوگ یہ سڑکوں پہ خود آئے ہیں جو انتخابی دھاندلیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو لوگ خود آئے ہیں, ان کو بجائے آپ وقف کرنے کے ان کو حوصلہ دینے کے, جب آپ لوگ نہیں نکلیں گے, میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کوسچن مارک ہے. اور نہ صرف کوسچن مارک ہے, اگر آج کا یہ پریزیڈنشل الیکشن کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ 6 دن آگے کر سکتے ہیں تو 6 دن پیچھے نہیں کر سکتے. میں خود اگر جا رہا ہوں عمرے پہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ووٹ ڈال کے جانا, مجھے پتا ڈیٹ کیا ہے. شیخ صاحب تو یہ ساری باتیں جو ہے, مجھے اس لیے امید نہیں ہے کہ اگر امید ہوتی تو کیا ارسلان افتخار کے اوپر مقدمہ نہ چل رہا ہوتا؟ دیکھیں ارسلان اور افتخار کے پھر ایس ایم ایس چلنا شروع ہو گئے. ایسے نظر آتا ہے کہ پلاننگ کے تحت فوج چیف جسٹس کے خلاف مہم شروع کی جا رہی ہے,
اور پہلے یہ افواہیں اڑائی گئی کہ شاید کچھ اور معاملات ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا ارسلان افتخار کے کیس کے بارے میں SMS آتے ہیں، ان کے پاس بھی ان کا اپنا بڑا نیٹ ورک ہوگا، وہ ان کو پڑھ کر خود جواب دے سکتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے. ان کا بھی ایک ماشاءاللہ بڑی نظر ہے سارے مسئلوں پہ. سو یہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوج اور چیف جسٹس کے خلاف کمپین جاری ہے اس ملک میں. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ جب میں نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ جب مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور لوگوں کے پاس چڑیا ہوتی ہے، کوا ہوتا ہے، میرے پاس شیخ رشید ہے جس سے میں اندر کا حال پوچھ لیتا ہوں. تو برطانوی حکومت، پاکستانی حکومت اور الطاف حسین میں کوئی معاہدہ ہو گیا؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا، یہ لوگ پروف دے دیں گے اگر، کیونکہ برطانیہ نے تو بہت پہلے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے منی لانڈرنگ کے اور اپنے پیسوں کے اکاؤنٹس کو ٹھیک کریں. یہ ان کی نائلی ہے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. اور پاکستان کا کس کے پاس منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے جی؟ کون سا سیاستدان ہے؟ ایون وزیر خزانہ کی کل دوستی شروع رشتہ داری بعد میں ہوئی. وزیر خزانہ کا موجودہ حکومت کے ساتھ پہلا رشتہ جب ہوا، جب مجھے ہٹا کے اسحاق صاحب کو، کیا نام ہے ان کا، اسحاق ڈار صاحب کو، جب مجھے انویسٹمنٹ سے ہٹایا گیا، منسٹر اسحاق ڈار کو لایا گیا، چودھری اسحاق نے ان کو منہ پہ کہا کہ شیخ رشید نے کوئی بینکوں کے معاملات ہی نہیں ہیں، اس نے کون سے کارخانے لگانے ہیں، آپ انویسٹمنٹ پہ کسی اور کو لا رہے ہیں. اور یہ آپ کا پہلی لڑائی جو ہے چودھری اسحاق ڈار کی، اسحاق خان کی جو ہوئی نواز شریف صاحب سے، وہ اسحاق ڈار کی وجہ سے ہوئی. اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ وہ بڈھا ٹھیک سوچتا تھا، وہ بابا ٹھیک باتیں کرتا تھا. ان کا پہلا تعلق سیاسی اسحاق ڈار سے جو ہوا وہ منی لانڈرنگ اس کی بنیاد تھی. اس میں ایک سعودی عرب کے بھی لوگ تھے، غنی صاحب کو، ایک اور بھی تھے. سو پہلا بیس جو تھا وہ منی لانڈرنگ تھا اسحاق ڈار اور نواز شریف کے درمیان. سو سارے سیاستدان منی لانڈرنگ میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن پاکستانی حکومت نے جو 2 برطانوی گرفتار کیے ہوئے ایئرپورٹ سے، جو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے اہم گواہ ہیں، جنہوں نے کئی اعترافات کیے، اب ان کو کیوں نہیں ہینڈ اوور کیا جا رہا اتنے سال گزرنے کے باوجود؟ یعنی پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت MQM سے ڈیل کر رہی تھی، اور اب لگتا ہے کہ PMLN کی حکومت ان کو نہیں بھیج رہی تاکہ وہ بھی ڈیل کر لیں. PML نے ملاقات کی ہے، MQM کی بھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر آنے والے کے وہ ساتھ ہے، وہ وہاں لڑنے والا جو، بلکہ ایک اچھی بات ہے وہ ٹارگٹ کلروں سے اور بتا والوں سے جان چھڑا لیں. اور جہاں تک عمران فاروق کا کیس ہے، یہ دیکھیں ہر ایجنسی چاہتی ہے کہ مین معاملہ انہی کے ہاتھ میں رہے. اگر پاکستان کی کوئی ایجنسی یہ سمجھتی ہے کہ مین مسئلہ ان کے ہاتھ میں رہے تاکہ کوئی اور کسی اور طرف حالات کو نہ لے جائے، تو ایجنسیوں کی لڑائی میں بہتر نہیں سمجھتا. بہرحال عمران فاروق کا قتل ایک اور کیس ہے اور منی لانڈرنگ ایک اور کیس ہے، اور منی لانڈرنگ کے کیس کی ان کو 12 جیوری کے آگے یہ اپنی تیاریاں کر رہے ہوں گے یقیناً. میری ان سے بات چیت تو پھر 3556 کیسز ہیں یعنی الطاف حسین اور ان کی دیگر پارٹی رہنماؤں کے اوپر، جو NRO ختم ہونے کی باعث اب دوبارہ کھل جانے چاہیے. عدالتیں کیوں نہیں کھول رہی ہیں وہ کیسز؟ دیکھیں MQM نے اپنے کیس سلیقے اور طریقے سے اس معاملے میں وہ مار نہیں کھانے والے. NRO کے تحت جتنے MQM کے لوگوں کے کیس تھے انہوں نے تھرو پروسیس اپنے ٹھیک کروائے. یہ پیپلز پارٹی کی طرح وہ جلدی میں نہیں تھے، وہ انہوں نے NRO کا سہارا بھی لیا لیکن آئے تھرو پروسیس تاکہ وہ دوبارہ اتنی نکل نہ سکیں. جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کورٹوں کے سہارے، ان کا جو لیگل سائیڈ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور وہ کام کرتے ہیں لوگ. سو انہوں نے کورٹوں کے سہارے اپنے آپ کو کیسوں سے، اپنے جتنے ہزاروں لوگ تھے یا کتنے لوگ تھے، سب سے زیادہ لوگ MQM نے فائدہ اٹھایا ہے NRO میں. انہوں نے اپنی لیگل ونگ اور لیگل سائیڈ سے، ان کا ٹیکنیکلی کام ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے ٹیکنیکلی کام خراب ہیں. شیخ صاحب PTI اور MQM میں دوبارہ بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں اور کیسز بھی ایک دوسرے پہ شروع ہو گئے ہیں. آپ مورلی کس کو فیور کر رہے ہیں؟ میں دونوں کو نہیں، میں سمجھتا لوگوں کے وہی حال نواز شریف کا جو ان لوگوں کا ہے. بھائی یہ جو کچھ MQM ہے وہ ہے، کسی کو پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. PTI کا ایک ڈیفرنٹ ایجنڈا ہے، وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، یہاں اجتناب کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی سارے چہرے دوبارہ اسمبلیوں میں آ گئے ہیں. یہ سسٹم ہی کولیپس ہونے جا رہا ہے، یہ سسٹم ہی فیلئر سسٹم ہے.
جس کا خود عمران خان نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ڈاکٹر جو تھا طاہر القادری صاحب، اسلام کے طاہر القادری صاحب، وہ ٹھیک کہتے تھے کہ اس سسٹم سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور بابا پھر قوم کو تو تبدیلی چاہیے، مرو یا مارو اس ملک میں تبدیلی لاؤ. مارنے کی ہمت ہے، غریب کی جان نہیں چھوٹتی. مارنے کی ہمت نہیں ہے جی، مارنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی میں اتنے نمبرز جب لوگ باہر نکلتے ہیں نتیجہ نکل آتا ہے. اگر لوگ بھی اسی طرح، کیا میرے منہ سے سنتے ہیں روزانہ، اگر لوگ بھی اسی طرح لیٹے رہے اور اسی طرح بے حس ہوں، لوگ بھی کوئی ان کا جوش، جذبہ، ولولہ، تنتنا، دبدبہ، جرت، غیرت، حمیت، مسائل کے خلاف آواز، جذبہ مرنے اور مارنے کا اگر ختم ہو جائے گا تو ہو چکا ہے. پھر ان کو چیخنا نہیں چاہیے، اسی تنخواہ پہ کام کرنی چاہیے، کیڑوں مکوڑوں کی طرح، بھینس بکریوں اور بھیڑوں کی طرح. یہ بھیڑوں کے چنگل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اندھوں کو بھی ایک آنکھوں والا آدمی چاہیے. اگر 18 کروڑ اندھوں کو کوئی آنکھوں والا نہیں مل رہا تو پھر میں کیا کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ فیوچر تو اچھا نہ ہوا پھر پاکستان کا بقول آپ کے؟ یقیناً اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری بات کو غلط ثابت کرے. میں مردہ قوموں کا کبھی کوئی حال نہیں ہوتا. جو لوگ بلڈنگوں پہ لڑ رہے ہوں، پلاٹوں پہ لڑ رہے ہوں، پیسوں پہ لڑ رہے ہوں، جہاں وجہ شہرت صرف اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، جہاں غیرت، عزت، اصول کو کوئی عزت نہ مل رہی ہو، جہاں پرچی جوا کرانے والے اور پیسوں کے زور پر منشیات فروش عزت پا جائیں، جہاں اگر عزت کا مقام بھی ملے تو اہل لوگوں کو کھڈے لائن لگا دیا جائے. پارٹیوں کے اندر جو جس سیاسی پارٹی میں اہل آدمی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ نااہلوں کی بستی ہے. یہاں نااہل ہی آئیں گے، چاہے این سے آئیں، چاہے اے سے آئیں، چاہے بی سے آئیں، چاہے کاف سے آئیں. شیخ صاحب، یہ نااہلوں کی دنیا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جتنا حرام کو کھانے والی قومیں ہیں، جیسے پوک کھانے والی قومیں ہیں، وہ بڑی خوشحال ہیں اس وقت، اور پریشانیاں صرف مسلمان ممالک میں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. میں بیسیکلی شیخ صاحب اپنا سو نو وے. میں اسلام کے ساتھ ہوں، اسلام آباد والوں کے ساتھ نہیں ہوں. میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں، وہ ٹھیک ہے، اور میں لیکن کیا کسی مسلمان ملک میں اسلامی حکومت ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک وہ جو بنگلہ دیش میں پروفیسر پھانسی لڑ رہا ہے، اس نے کہا کہ ہماری سوچ میں غلطی تھی، ہمارے نظریے میں غلطی نہیں تھی. ایک وہ جو اربوں روپے کے ڈالروں کے 3 ملین ڈالرز کے پلاٹ لے رہے ہیں، ملین ڈالرز کے، لندن میں، دبئی میں، اسپین میں، جدہ میں، آسٹریلیا میں بھی پہنچ گئے. آپ یقین کریں، لوگ مجھے آسٹریلیا سے کاغذ بھیج رہے ہیں کہ یہ زہر آلود جراثیم ادھر بھی پہنچ گئے ہیں آپ کے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب، لگتا یہ ہے کہ آفیشلی کشمیر کا سودا ہو گیا ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنی. وہاں درجنوں افراد شہید ہوتے رہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم دوست ہیں، انڈیا کے ساتھ MFN سٹیٹس چاہتے ہیں. لگتا ہے 65 سال سے بہنے والا کشمیری خون جو ہے اس پہ اب سودے بازی کر رہی ہے حکومت پاکستان. کیا اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے ان کو کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ شرمندہ تو نہیں ہوں گے. ان کی کل خواہش اقتدار ہے. بعض لوگوں کو ساری زندگی جیل میں گزار کے عزت ملتی ہے. بعض لوگ تیسری دفعہ بھی مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں. نہ اندر سے ان کو خوشی ہوتی ہے، نہ اندر سے ان کو وہ سکون ہوتا ہے جس سکون کی تلاش کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہوتی ہے. نہ وہ مقام پا سکتے ہیں جو ان کے خیال میں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ایسی غلطیاں کراتا ہے کہ دیکھیں، آج دنیا جو مرضی کوشش کر لے، جب ایک بھی کشمیری مجاہد زندہ ہے، ایک بھی آدمی لال چوک سے لے کے میں اب کیا دوں کہ وہاں تک، جب ایک بھی مجاہد زندہ ہے، کشمیر کی آزادی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. وہ مجھے فون کرتے ہیں کئی لوگ کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کشمیر کی بات نہیں کرتے. اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں، وہ تو سارا پانی بیچے ہوئے انہوں نے. گنگا کشن کا میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ آخری دن رہ گئے، اپیل کرو. کشن گنگا کے پانی کی انہوں نے اپیل نہیں کی. اور اب جو کشمیر میں وہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں، وہ ڈیم افتتاح کرتے ہوئے سورن سنگھ صاحب نے کہا کہ ہم یہ بجلی پڑوسی ملک کو بھی دیں گے. یعنی وہ ہمارے پانی کا سوال ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. جو بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو منگلا سے، تربیلا سے یا بروتا سے، وہ 1 روپے 56 پیسے کی بن رہی ہے، 50 پیسے کی بن رہی ہے.
اور جو ہم بنانے جا رہے ہیں ان کی گیس سے اور فرنس آئل سے وہ 12-13 روپے کی بننے جا رہی ہے. ہمیں بجلی چاہیے لیکن سستی چاہیے. مہنگی بجلی تو کوئی بھی دے سکتا ہے. ایک جہاز کھڑا کرو کراچی میں آگے, ایک جہاز کھڑا کرو ٹھٹھا میں آگے, وہ جنریٹ کر کے دے جائے گا. آپ نے ڈیزل کی پرائس دینی ہے, وہ آپ کو بجلی دے جائے گا. جو چیز پانی زمینوں کو چاہیے سٹور کرنے کے لیے, سیلابوں کو روکنے کے لیے, دیکھیں نا اگلے مہینے اور سیلاب آ جاتے ہیں خدا نخواستہ ستمبر میں, یہ کیا کریں گے؟ کوئی پانی کی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی پانی کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ. عملی طور پر ان کا قدم 0/0 ہے. جو اب یہ قطر کی بات کر رہے ہیں گیس کی, معذرت کے ساتھ اگر اس کا ٹرمینل لگا بھی نا تو وہ 3 سال لگیں گے. بھاشا ڈیم بنا بھی اگر میری زندگی میں خدا کرے تو 20 سال لگیں گے. اور جب 1990 میں کالا باغ ڈیم ختم ہوا کہ یہ نہیں بننے جا رہا تو 2013 ہو گئے ہیں, 23 سال آپ نے لگائے ہیں. اس وقت تک بھاشا ڈیم بنا ہوتا, آپ دوسرے ڈیم پہ چلا جاتے. لیکن اس ملک میں صرف اپنے بچوں کے ایسٹ بڑھانے کا شوق ہے, اپنی تو ان کو توفیق نہیں ہے. اب اس ملک میں نئی جنریشن کی دوڑ لگ گئی ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اور بعض کا مجھے میرا دل کرتا ہے کہ ایسا انقلاب, بے شک اس کی سوچیں کچھ ہی کیوں نہ ہو, لیکن سچائی کو زندہ کرے اور ان کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کر دے. اگر وہ نہیں آ رہا نا تو اس جمہوریت کے ساتھ بھی لوگوں کے لیے وہ محبت اور وہ سروکار نہیں ہوگا. کل خدا نخواستہ اگر یہ جمہوریت کسی ریڈ زون میں داخل ہوتی ہے تو ان کے لیے کلمہ خیر کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مشاہدے کے مطابق 3 پچھلے وزیر اعظم جو ہیں, جن میں یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف اور اب میاں نواز شریف, ان میں سب سے کرپٹ کون ہے؟ دیکھیں ابھی تو ان کو 50 دن ہوئے ہیں, پچھلے دونوں جیلوں میں جائیں گے عنقریب. وہ ان کا وہیں سے نکلے تھے, وہیں انہوں نے ماسٹر پلان بنایا. انہوں نے وہاں ڈرگ مافیا کے ساتھ مل کر, ایف ایڈین والوں کے ساتھ مل کے وہیں انہوں نے کانفرنس روم بنایا ہوا تھا. وہ کانفرنس روم ان کے کام آئے گا. اور اگر یہ پیمانہ انصاف پیپلز پارٹی کے لیے اور ہوا اور مسلم لیگ نون کے لیے اور ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس نے جو اتنی بڑی عزت کمائی ہے, وہ اعتزاز احسن جو ان کے لیے گلی گلی چوک چوک جو ہے وہ نظمیں پڑھا کر رہا تھا, آج تبرے تول رہا ہے. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا. وہ کورٹ, میں اس دن سن رہا تھا کل, اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہر مطلب کا کیس یہ جو نون کے خلاف جائے وہ کورٹ نمبر 1 میں کیوں جاتا ہے, یہ کورٹ نمبر 6 اور 7 میں جانا چاہیے. اگر اعتزاز احسن جیسا آدمی یہ کہے تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. میرے لیے تو اس ملک کی عدلیہ پہ اتنا بڑا حملہ ہے جتنا بڑا کسی زمانے میں سپریم کورٹ پہ ہوا تھا, اس سے بھی بڑا حملہ جو اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ نون لیگ کی حمایت میں سارے کیس کورٹ نمبر 1 میں جاتے ہیں, یہ کورٹ نمبر 6 اور 7 میں کیوں نہیں جاتے. تو پھر ختم ہو گیا نا انصاف کا تقاضا, ختم ہو گیا, انصاف ختم ہو گیا, دھجیاں اڑ گئی انصاف میں کی. یہ نہیں کہہ سکتا. میں کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ مبشر لقمان بھائی, میرا تو نہ کوئی ضمانت دینے والا نہ وکیل کھڑا ہونے والا. کوئی بات نہیں, میں اور آپ ایک ساتھ ہی جائیں گے کہہ سکتا ہے. میری کون دے گا اچھا ضمانت؟ آپ تو جائے, میں تو ہوا ہوں اپنے حصے کا. آپ کو جانا چاہیے تاکہ آپ بہت اس وقت ہائی پروفائل پہ ہیں. میں تو اپنے حصے کی جوانی کے 5 سال قید کاٹ آئے ہوں مختلف کیسوں میں, بے گناہ. میں نے کبھی چڑیا نہیں ماری اور شہید بے نظیر نے مجھے 8 سال کلاشن کوف میں دے دیا. پھر کڑیاں والے کیس میں میں 5-6 سال جوانی کے کاٹ آئے ہوں. آپ نوجوان آدمی ہیں, 1-2 سال وہاں کتاب لکھیں اچھی سی جا کے, آپ کا اندر جانا بڑا ضروری ہے. لیکن جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نا, جن صحافیوں نے اور جو لکھنے والے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں ہر طرح سے انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے, چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی ہو. تو یہ جیل جو ہے یا ہمیں کرپٹ بناتا ہے یا پرو انڈیا بناتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ گھبرائے نہیں. انڈیا یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی میں کتنی سکت اور کتنی ہمت ہوتی ہے. جیل آدمی کو غیرت میں جائے, اصول پہ جائے تو ضروری نہیں اصول کا حامی بنائے گا. ہم آپ زندہ ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو بجلی لینے جا رہے ہیں نا انڈیا سے, ان کو لگ پتا جائے گا انڈیا کیوں ان کے تھرو بجلی دینا چاہتا ہے, تاکہ پانی کا کیس ختم ہو جائے. بعد میں لوگ جا کے ان پر وہاں کیا کہوں, برا بلا کہیں گے ان لوگوں کو. ان کو سمجھ ہونی چاہیے انڈیا سے بجلی لینا موت ہوگی, نہیں لینے دیں گے یار. مبشر صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہیں لینے دیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, ساری حکومت لے, میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات, انشاءاللہ اس پہ تو ہم کھڑے ہیں. نہیں لینے دیں گے, کوشش کر لیں. لیکن وہ مجھے آپ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ نے ہمیشہ ایک پروگرام میں کہی ہے میرے, کہ there is always a face behind a case. لیکن کتنا
پیسہ کھانا ہے, قبر میں کتنا لے کے جانا ہے, عاقبت کتنے پیسے لگا کے سنوارنی ہے, اوپر تو رشوتیں نہیں چلنی, اوپر تو اچھے کام چلنے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اب ہو گیا نا, کتنا کھانا تھا بھائی ان کی فائلیں یہ ایسے نظر آتا ہے کہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں لوگ شوق منتری, کسی نے دیکھے نا پچھلے دور انہوں نے منتری رکھے ہوئے تھے, انہوں نے مولوی رکھ لیں گے, کوئی پیر رکھ لیں گے, دم درود کرتے رہتے ہیں, اوپر بھی یہ سفارش ڈھونڈتے ہیں, ان کا خیال ہے لگانے سے ملتا ہے اوپر بھی. سو لیٹس سی, ان کی فائلیں گمی ہوئی ہیں, سب ایک مشرہ فعال معاشرہ اور حقیقت پسندی معاشرہ کب وجود میں آتا ہے, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. شیخ صاحب اگر میں ایک بات کہوں کہ یہ ملک جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دلدل ہے, تندور ہے, اور ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے لیے یا کرپٹ لوگوں کے لیے جنت ہے, تو کیا یہ غلط ہوگا؟ تھوڑا سا اضافہ کر دیں, گول گپے والوں کا اور دہی بھلے والوں کے لیے بھی. ممنون صاحب زندہ باد. جی, تو یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تھینک یو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پڑھا لکھا تو مر گیا بیچارہ, اس کے لیے تو بیر لگ جاتا آتے سار. جس کے پاس سفارش نہیں ہے, دیکھیں جس کی درخواست کے ساتھ یا چاندنی پیپلز پارٹی والا, دیکھیں لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں. آج ایک بندہ آیا شکارپور سے, وہ مجھے کہتا ہے جی وہ چور تھے, بدماش تھے, پیسے لیتے تھے, بندہ بھرتی ہو جاتا تھا. یہ اپنے کام ٹھیک کر رہے ہیں, ہمارا کام نیچے بھرتی بند ہے. جس کے پاس جاتے ہیں, پہلے وہ چور تھے, ڈاکو تھے, جو بھی تھے, لیکن پیسہ لیتے تھے, کام کر دیتے تھے, ہم سکھی تھے. یہاں پیسہ بھی ہے, اپنے پیسے یہ پورے ٹکا کے لے رہے ہیں, گیس میں لیں, وہ 500 گردش قرضی پہ لیں, جی ایس ٹی پہ لیں, ڈالر ڈی ویلیو. دیکھیں نا, ڈالر ڈی ویلیو ہوگا تو مجھے نقصان ہے, ان کا کیا نقصان ہے, ان کے تو پیسے ہی باہر ہیں, ان کو تو فائدہ ہے. کوئی ہے اس اسمبلی میں قانون پاس کرے کہ سوئٹزرلینڈ میں باہر جتنے پاکستانی لوگوں کے پیسے ہیں یو این نیشن میں جائیں, ان میں کہیں کہ یہ ہمیں واپس دے دیں, ہمیں آئی ایم ایف ایک دم پہلے قرضہ اتر جائے گا اور ہمیں ضرورت بھی نہیں رہے گی. کتنے $100 ٹریلین ہمارے لوگوں کے لوٹ مار کے, اور یہ قرضہ دیتے بھی نہیں کو آئی ایم ایف والے, ورلڈ بینک والے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دیتے, جاؤ جو کرنا کر لو, کیونکہ یہ سارا کرپشن میں ضائع ہو رہا ہے. امپلیمنٹیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں بند بناؤ, بند بنانے کا سارا 90% پیسہ, بجری, سیمنٹ, سریا پیسہ وہ پاکستان میں لگے گا. اور یہ جو پلانٹ لاتے ہیں, یہ جو آئی پی پیز لاتے ہیں, اس کا 80% پیسہ نٹ بولٹ میں ہی باہر چلا جاتا ہے, ہائی ٹیک میں ہی باہر چلا جاتا ہے. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے, اگر نہیں آئے گی تو یہ سزا بھگت رہے ہیں. خدا کرے ان کی اگلی نسل نہ سزا بھگتے, میری یہ دعا ہے. لاسٹ کویسچن شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا 3 سال کے بعد مستقبل ٹوٹا ہوا ملک ہے مزید کہ شاید کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ مایوسی کفر ہے, لوگوں میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ لوگوں میں 2020 اور 24 کے نئے پروجیکٹ لوگوں کی اسٹڈی میں شامل ہیں. ایون بہت سارے ایسے ملکوں میں اسٹڈی کر رہے ہیں دی فیوچر آف پاکستان ایک 2020. لیکن انشاءاللہ مایوسی کفر ہے, پاکستان زندہ رہے گا. پاکستان کی بنیادوں میں غریب کا خون پڑا ہے. بڑے لوگ تو طوطے لے کے جہازوں میں آ گئے تھے, بڑے لوگوں نے تو اپنی جائیدادوں کے اور سارے مسئلوں کو خود مینج کر لیا. یہ غریب کے خون سے لکیر بنی ہے, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کچے دھاگے کا ایک رشتہ ہے, اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو انڈیا بھی اس شکل اور اس حالت میں نہیں رہے گا دنیا کے نقشے پہ. یہ میری بات یاد رکھ لیں آپ. مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ بڑے پر امید ہیں کہ جب افتخار چودھری, آصف علی زرداری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی یہ تینوں اپنی سیٹوں سے اتریں گے تو پاکستان کا بہتر وقت شروع ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ ان کا ستارے اچھے نہیں ملے. گو چیف جسٹس نے اچھے کام کیے لیکن غریب کو کچھ نہیں ملا. اگر وہ اپنے بیٹے کے فیصلے میں بھی دنیا کو اعتماد لے لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. شیخ صاحب آپ نے غلط بیانی کر دی, معذرت کے ساتھ آپ نے غلط بیانی کر دی. چیف جسٹس کا مجھے ایک اچھا کام گنائیں. سر میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں 30 بچے اس ملک میں جس میں موجودہ حکمرانوں کے بھی بچے شامل ہیں, چاہنے والوں کے بھی لینے والا آدمی, یونیفارم کو لیجٹمائز کرنے والا آدمی آج ہیومن رائٹس کی بات کر. آپ کو نہیں سنائی دے رہی میری آواز؟ مجھے نہیں سنائی دے رہی, میں نہیں سنتا. یعنی ایسا آدمی جو آپ کے پیچھے تو ادارے آ جائیں گے, وکیل آ جائے گا, اپنے بیٹے کے کیس میں خود بینچ کے اوپر بیٹھ جائے, وہ منصف ہے؟ میں نہیں سن رہا آپ کی بات. میں اتنا بولا نہیں جتنا آپ نے سمجھا. آپ کو تو کسی نے کہنا نہیں, میرے پیچھے تو آتی دنیا لگی ہوئی آ گئی. شیخ صاحب مجھے بات بتائیں کہ میں میری یوتھ جو ہے نا وہ میرے سے بہت سوال کرتی ہے, ایک ہی سوال کرتی ہے, اور یعنی ٹویٹر پہ ہو, فیس بک پہ ہو, کہیں ایئرپورٹ پہ ملے, کالج میں ملے, کہیں ملے, کہ پاکستان سے کرپشن کا چھٹکارا کیسے ہو. جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ خود اندر سے کوئی اس کی کہانی نکل آتی ہے.
تو کون کرائے گا یہ؟ جب یہ مسائل زدہ لوگ خود آگے آ جائیں گے، وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو بھی اپنا ہیرو مانیں گے، جن کو چندہ نہیں ملتا ان کے لیے بھی جذبہ خیر رکھیں گے، جو لوگ دل سے مسائل زدہ لوگ جب باہر نکلیں گے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 3 دفعہ اسی دوائی لیتے ہیں حکیم سے جس کی وجہ سے پہلے دست لگے تھے قوم کو، تو اگر قوم کو ان دستوں سے نجات دلانی ہے تو پھر اپنا صحیح فیصلہ کرو۔ پرابلم ہے نا، خرابی یا لوز موشن ہوتا ہے یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، بیچ میں ہم نارمل حالات میں نہیں رہتے نا۔ مارشل لا بھی تو صحیح نہیں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے جمہوریت۔ دیکھیں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں، اگر بندہ دیانتدار ہے تو ہر چیز صحیح ہے، اگر بندہ بے ایمان ہے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور جھوٹا کرپٹ ڈس آنسٹ سلگش آدمی جھونپڑی کے تنکے بھی نہیں دے سکتا، روزگار اور مکان کیا دے گا۔ شیخ رشید تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ یہ تھے شیخ رشید، اور ایز یوزول ایز آلویز شیخ رشید ہمیشہ بڑی دبنگ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں اس وقت یو کے میں ہوں گا، اور اگر آپ کو یو کے ریلیٹڈ کوئی مخصوص پروگرام وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تو آپ پلیز ARY لنڈن سے رابطہ کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔